اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورۃ الانعام پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک ایک آیت پر رک رک کر ہم بات کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کروائی تھی اپنے معزز مہمانوں سے، آیت نمبر 140 کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ مشرکین کے معاملات کیا رہے، خلاصہ انجام کیا رہا، خسارہ ان کے مقدر میں، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ قتل اولاد تک چلے گئے۔ شیطان نے انہیں قتل اولاد کا یہ عمل خوشنما بنا دیا ان کے لیے۔ انہوں نے احمقانہ انداز میں، یعنی بے وقوفی میں یہ کام کیا اور بغیر علم، نادانی میں، جہالت کی بنیاد پر یہ کام کیا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہم نے اس ذیل میں کی اور آیت کے اس حصے کو حالات حاضرہ سے جوڑا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نادانستگی میں یا دانستگی میں، بعض اوقات دانستگی میں قتل اولاد کے مرتکب تو نہیں ہو جاتے۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے کل کے پروگرام میں، تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے وقت بچانے کی غرض سے۔ پھر کیا کیا ان مشرکین نے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کی اور کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی شکل میں عطا فرمائی تھیں، رزق دیا، اسے خود پر حرام کر لیا اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے منسوب کر دی یہ باتیں۔ گناہ کے اوپر ایک اور گناہ۔ حلال اور حرام کے تعلق سے فیصلہ کس کا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کوئی عقل انسانی کی بنیاد بنا کر کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا۔ خواتین و حضرات، یہ لوگ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ یہ ضلالت میں یعنی گمراہی میں بہت آگے چلے گئے، اور یہ قد دلوا وما کانوا مہتدین پر یہ آیت ختم ہو گئی کہ انہیں اب ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج ہم 141 سورہ انعام کی آیت یعنی 141ویں آیت، اس پر گفتگو کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور پس منظر ذرا معلوم کریں گے کہ مشرکین کھیتیوں میں سے یہ حصہ اللہ کا، یہ حصہ معبودان باطلہ کا، شرکیہ عقائد، کفریہ عقائد وہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وضاحت کر رہا ہے کہ یہ جو طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، یہ باغ ہیں، اور یہ معروشات اور غیر معروشات، یعنی کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تنوں پہ نہیں کھڑے ہوتے، ان درختوں پہ لگتے ہیں۔ جو بیلیں ہوتی ہیں، مثلا انگور کی بیل، تربوز کی بیل، خربوزے کی بیل، کھیرے کی بیل، ککڑی کی بیل، بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو تنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان درختوں پہ لگتے ہیں۔ ہم نے کیسے کیسے تمہیں باغات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں، تم انہیں کھاتے ہو۔ زیتون اور انار کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں۔ اللہ اکبر۔ جب کٹائی کا وقت آ جائے تو انہیں استعمال کرو اور اللہ کا حق ادا کرو۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ اللہ کا حق ادا کرنے کی بات کس انداز سے ہو رہی ہے؟ اللہ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ کیا شکر کے ذریعے ادا کرو حق، یا یہاں پر زکوٰۃ و عشر کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، اب اگر زکوٰۃ کی بات ہم یہاں کریں تو یہ مکی صورت ہے، سورہ انعام۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جو حکم آیا وہ مدینے میں آیا، تو یہ اس پر ذرا ڈلوائیں گے روشنی اپنے معزز علماء سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کی فصل کاٹو تو اس پر اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ تو حق ادا کرنے سے ایک مراد کیا یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جو غریب غرباء ہیں ان کو اس نعمت میں ضرور شریک کرو؟ ہمارا دین زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، عشر کی بات کرتا ہے، اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتی ہیں۔ اسلام کا ایک مالیاتی نظام بھی ہے۔
جو ٹیکس کلیکشن پر نہیں بلکہ زکوٰۃ اور عشر پر چلتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کو شامل کرنے لینے سے معاشی نظام میں ایک برکت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ کاش ہمارے حکمران اس جانب توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ سب کچھ کھاؤ پیو، استعمال کرو یہ سب چیزیں نعمتوں کو، لیکن اسراف نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ کسی اور جگہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیلاً بات کریں گے اپنے معزز علماء سے اس موضوع پر، اور جوڑیں گے قرآن کریم کی اس آیت کو حالات حاضرہ سے۔ تشریف فرما ہے مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ڈائریکٹر ریسرچ بن نوریہ ریسرچ اکیڈمی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، اور اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اسلام آباد میں، حدیث، فقہ، تفسیر قرآن، عربی ادب، یہ آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ خواتین حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، قرآن کریم کی تفسیر کو بہت سہل انداز میں آپ پیش فرماتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان یعنی انگور کے باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل آج کے پروگرام کے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورہ ہمزہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر ادا کیا جاتا ہے؟ منا میں،
یا خانہ کعبہ میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قبلہ مفتی نذیر صاحب ارشاد فرمائیے، تفصیلاً بات فرمائی آپ دونوں حضرات نے، ہمارے علماء نے، اور بتایا کہ شیطان کس طرح مشرکین کے دل میں طرح طرح کے ان کی بدعمالیوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بات کی تھی کہ کھیتیاں اس کا یہ حق ان کے بتوں کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے، یہ حق اللہ کے لیے بزعم خود انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ باغات، یہ معروشات اور غیر معروشات، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات اور ان دو صفات ہی کی وجہ سے یا اس پر مضبوط عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے پھر مفاسد پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کو حقیقی خالق تصور نہ کرنا، اور ایک اللہ تعالیٰ کو حقیقی رب تصور نہ کرنا۔ اللہ حقیقی طور پر رب ہے، اللہ حقیقی طور پر خالق ہے۔ اگر بندہ اس کو تسلیم کر لے تو یہ جتنے مفاسد اور جتنے غلط عقائد شاید یہ پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے پیچھے لفظ آیا قتل اولاد، وحرموا ما رزقهم اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق ہونے کو، اپنے رب ہونے کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ۔ اس آیت کا اگر میں عرض کروں تو 3 دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے پہ بیان فرمائے، 3 دلائل، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بیان کی کہ دیکھو ہر تبدیلی آتی نہیں ہے، تبدیلی لائی جاتی ہے۔ ہر متغیر کے لیے مغیر ہونا ضروری ہے۔ یہ جو باغات تم دیکھ رہے ہو، باغات مختلف قسم کے، کچھ وہ جو بیل کی صورت میں یعنی بیلدار صورت میں، اور کچھ وہ ہیں جو چھپروں کے بغیر، ٹھیک ہے، اپنے تنوں پہ بعض درخت کھڑے ہوتے ہیں، بعض تنوں کے بغیر ہوتے ہیں۔ یہ جو تم ان غذاؤں کو دیکھ رہے ہو، ان پیداوار کو دیکھ رہے ہو اور ان پھل فروٹ کو دیکھ رہے ہو، نمبر 1 یہ تصور کر لو کہ یہ چیزیں خود پیدا نہیں ہوتی، خود فیصلہ کر لو۔ چیز خود وجود میں نہیں آتی بلکہ اس چیز کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ لہٰذا تم یہ مت سمجھو کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہ پیدا کر کے سائٹ پہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سائٹ پہ نہیں ہوا، بلکہ اس اللہ نے جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد وہ مکمل اپنی مخلوق کی نگہداشت رکھ رہا ہے۔ مخلوق کی پرورش، ان کے غذاؤں کا اور ان کی ہر سہولت کا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام کر رہا ہے۔ نمبر 1 فیاضی کے ساتھ۔ نمبر 1 اب اگلی جو بات ہے اللہ کیسے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی مخلوقات دوسری بھی ہیں اور اللہ کی مخلوق حضرت انسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے جس غذا کا انتظام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں خاص طور پر ذکر فرمائی کہ دیکھیں حضرت انسان کی غذا اور جانور اور حیوانات کی غذا دونوں میں ذرا فرق دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی غذا کو حسین بنایا، صورت کے لحاظ سے عمدہ ترین بنایا کہ انسان دیکھے تو کھانے کو دل کرے، انسان دیکھے تو کھانے کو دل کرے۔ اسی پھل فروٹ جب انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا حسن الگ ہے، جب یہ اپنی جگہ پہ یہ فروٹ یہ غذائیں ہوتی ہیں تو ان کا حسن الگ ہے، تو دکھنے کے اعتبار سے بھی خوشنما، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ذائقے کے اعتبار سے بھی سب سے عمدہ، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام جو فرمایا کہ کھانے کے لحاظ سے بھی مشکل نہیں، کھانے کے لحاظ سے بھی انتہائی آسان۔ تو یہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمائے۔ اور تیسری دلیل، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کو، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو، اور رب بھی کس طرح کہ خاص فیاضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری ربوبیت کر رہا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں دیکھو کہ یہ جو معروشات، غیر معروشات اور جنہ اور والنخل والزیتون، اس میں دیکھ لو کہ پیچھے جو ان کے اندر جو خوشنمائی آ رہی ہے، تر و تازگی آ رہی ہے، یہ پانی کے نتیجے سے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پانی کی جو صفت ہے وہ نیچے اترنے کی ہے، اوپر جانے کی نہیں ہے۔
ہم بھی اب خود جب پانی چڑھاتے اوپر ٹینکی میں تو ہمیں باقاعدہ موٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے، بجلی کے ذریعے ہم پانی اوپر پہنچاتے، پانی نیچے ہے، درخت کی جڑ پانی کو جڑ میں پانی ہے اور جڑ سے پانی اوپر پھل میں جا رہا ہے، پھل میں جا رہا ہے، پتوں میں جا رہا ہے اور اس کی تازگی محسوس ہو رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و طاقت کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ایک بنیادی بات نکل کر سے سامنے آئی، یقیناً یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ کرتے ہو کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے تم دیوی دیوتاؤں کا بھی حق اس میں سے نکالتے ہو. یعنی کتنا بڑا یہ کفران نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب میرا جو خلاصہ ہے کہ اس آیت میں جو حلال کے ساتھ طیب کا لفظ ہے نا، اس کی تشریح ہمیں اس آیت میں مل گئی. سبحان اللہ. تینوں باتیں میں نے عرض کی کہ دکھنے میں بھی عمدہ، ذائقے میں بھی عمدہ اور کھانے میں بھی عمدہ. ٹھیک ہے. تینوں اعتبار سے حلال طیب کا ذکر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. ہاں، لیکن طیب کا لفظ یہاں نہیں آیا. طیب کے معنی ہوتے ہیں کہ عمدہ، ٹھیک ہے، کھانے میں عمدہ لگے، ٹھیک ہے، کھانے میں دکھنے میں ہر اعتبار سے عمدہ ترین جو چیز ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی دل خوش ہو، ٹھیک ہے، چک کے بھی دل خوش ہو اور کھا کے بھی دل خوش ہو. یہ طیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تین باتوں کو لے کے نا اللہ تعالیٰ نے اس روح کو بیان فرمایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، سخی ہے، بندہ نواز ہے، کریم ہے، تم کو کیسی کیسی نعمتیں تم پر نازل کی ہیں، اور تم یہ بتاؤ کہ تم کس طرح یہ ان دیویوں کو، ان دیوتاؤں کو، ان معبودان باطلہ کو کس حقی بنیاد پر شریک کرتے ہو. ایک تو یہ ایک ان کو پیغام دیا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا یہ پیغام بھی ہے کہ تمہیں تو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا کیا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں شریک کیا جائے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق بھائی، آپ نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ایک بنیاد فراہم کر دی. در حقیقت قرآن مجید کی تمام آیتیں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اپنے سیاق اور سباق کے ساتھ اپنا معنی متعین کرتی ہیں. مجھے سب سے پہلے اس آیت کو پڑھتے ہوئے جو احساس ہوا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سابقہ آیات میں ان کی جہالت کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور باغیانہ روش کا ذکر کیا، اور اس روش پر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے عذاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ در حقیقت اس آیت کے ذریعے سے ایک دکھ کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے، ہم تمہیں کس کس طریقے سے نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اور تم کیسے احمق ہو اور کیسی حماقتیں کر رہے ہو کہ بجائے اس کے کہ میرے شکر گزار بنو، تم اس کے مقابلے میں ناشکری کرتے ہوئے کبھی دوسروں کو اس نعمت میں شریک کر دیتے ہو اور کبھی اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرنے لگتے ہو کہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جسے ہم عام سادہ زبان میں استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ گمراہی کا اور زوال کا اور گناہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہو. یہ ایسی آواز مجھے محسوس ہوئی کہ جیسے بہت بڑا محسن اپنے ان افراد کو کہہ رہا ہو کہ جس پر احسانات بہت زیادہ ہوں، ان سے یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمارے ان احسانات کو تو دیکھو کہ ہم تم پر مسلسل احسانات کی بارش کر رہے ہیں اور تم ہو کہ ہماری طرف دھیان ہی نہیں دے رہے، بلکہ الٹا بغاوت کے راستے پر اور گمراہی کے راستے پر تم چل رہے ہو. اس وجہ سے یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے. ترکی کے ایک صوفی بزرگ اور عالم گزرے ہیں، بدیع الزمان سید نورسی. ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. الفاظ تو وہی عام سے 3 الفاظ استعمال کیے جو ہم اکثر اپنی گفتگو میں قرآن و سنت کے ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان 3 الفاظ کو ان نعمتوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا. پہلا لفظ ہے شکر، دوسرا لفظ ہے فکر اور تیسرا لفظ ہے ذکر. اب ان نعمتوں کے ساتھ اس شکر اور فکر اور ذکر کو جس طرح جوڑا ہے مجھے بہت اچھا لگا. میں چاہتا ہوں کہ سننے والے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ان 3 حوالوں سے غور کرتے ہوئے جاننے
اور اس کے مطابق اپنے رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں. ٹھیک. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت بھی مل جائے، چاہے وہ کسی پھل کی صورت میں ہو، سبزی کی صورت میں ہو، اناج کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت ہو، پینے کی صورت ہو، فوری طور پر اس دینے والے کو یاد کیا جائے. اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اللہ کا نام لیا جائے. ٹھیک. اس کا نام لینا در حقیقت اس کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک. اور پھر اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر کا دوسرا طریقہ ہے. ٹھیک. اور پھر جب آپ نے اور ہم نے اللہ کا ذکر بھی کر دیا کہ دینے والا بھی وہی اور خوب دینے والا ہے، اور پھر اس نعمت کا صحیح استعمال بھی کر لیا کہ جو کھانے کی چیز ہے اسے کھایا جائے، جو پینے کی ہے اسے پیا جائے، اور اپنی صحت کو اور اپنے معاشرے کو ایک اچھا خوشحال بنانے کے لیے اس سے استعمال کرنے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اختیار کی جائیں، تو پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ فکر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ جو نعمت استعمال کر رہے ہوں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تلاش کی جائیں. ایک لمحے میں 20 قسم کے پھل کھا لینا اور ایک ہی مجلس میں 20 قسم کی نعمتیں اپنے معدے میں اتار لینا، یہ ایک بہت عقل مند انسان کا رویہ نہیں ہے. عقل مند انسان ہر چیز کو اپنے شعور کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور اس کا شعور اس کے استعمال کے بعد بھی مسلسل اس عبادت میں لگا رہتا ہے. کوئی بھی پھل کھاتے وقت ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا، اس کی پیکنگ کی، اس کا ذائقہ بنایا، اس کی شکل بنائی، اور تمام اس کے اندر جو صفات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس پر غور کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ کہنا، یہ فکر کی ایک شکل ہے. فکر کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے، کیا یہ نعمت صرف میرے لیے اس نے میرے حوالے کی ہے؟ نہیں، یہ نعمت اس نے مجھے بھی عطا کی، اور میرے واسطے سے نہ جانے کہاں کہاں وہ یہ پہنچانا چاہتا ہے. تو مجھے اس فکر میں اپنے آپ کو لانا چاہیے کہ میں خود بھی اس نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، اور وہ جہاں جہاں یہ نعمت نہیں پہنچی میں اس نعمت کو وہاں کیسے پہنچا سکتا ہوں. سبحان اللہ. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے گھر میں میرے جو جانور جو میں نے پالے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کہ میرے گھر میں جو باز ہے، شکرا ہے، بعض لوگ تو کتا بھی رکھتے ہیں، کہ یہ جانور تو آسودہ حال رہیں لیکن میرا پڑوسی رات کو بھوکا سو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے، اور یہ فکر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. انیق بھائی، فکر کا ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی حوالوں سے اس کا ذکر کیا ہے. وہ یہ کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں تو اس کے فوائد تلاش کریں کہ اس کے اندر یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے. اس تلاش کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو تحقیق کے نتیجے میں بڑھانے اور اس کے اندر نت نئے رنگ پیدا کرنے، نت نئی صورتیں پیدا کرنے کی وہ جو کوشش کی جاتی ہے دنیا میں، جو اللہ رب العزت نے خالصتاً اپنے خلیفہ انسان کو یہ سعادت عطا کر رکھی ہے کہ وہ چیزیں صرف کھاتا نہیں ہے بلکہ اس میں سے نت نئی چیزیں بنا کر اس میں اضافہ بھی کرتا ہے اور دیگر مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند اور سود مند بنا دیتا ہے. اس بنیاد پر بھی تحقیق کا ایک بہت بڑا میدان کھلتا ہے، اور جو لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر کرتے ہیں، نعمتیں تو انہیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایک مومن اگر اس نقطہ نظر سے اس پر تحقیق کرے کہ پاکستان میں گندم اور چاول اگر مل رہا ہے تو اس میں اضافہ کیسے کیا جائے، شمالی علاقہ جات میں جو پھل اور فروٹس ملتے ہیں پاکستان کے دیگر خطوں میں کیسے پہنچائے جا سکیں، پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نعمتوں کو بڑھانا، ان نعمتوں سے استفادہ کرنا اور ان نعمتوں تک کو پہنچانا. اس کے بارے میں ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں. یہ فکر کی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فلسفہ بنیادی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی یہاں تک. اب یہاں اللہ تعالیٰ آگے بات فرما رہا ہے. یہاں پر زیتون کا ذکر ہو رہا ہے، رومان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی انار کا ذکر ہو رہا ہے، کھیتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، متشابہ غیر متشابہ اس کی بات بھی ہو گئی. لیکن جو اہم موضوع میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات فرمائیں آپ کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر.
جب یہ پھل پک جائیں تب انہیں، یہ فصلیں تیار ہو جائیں تب انہیں کاٹو یا ان پھلوں کو کھاؤ۔ ایک تو یہاں ایک طریقہ بتا دیا گیا، صرف یہاں تک نہیں، میں چاہتا ہوں کہ صرف کلو کی بات نہیں ہے، وَآتُوا حَقَّهُ۔ اب یہ حقہ کی جو بات ہے، اس میں ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے یا کس جانب ہے، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے جو لفظ ہے نا کلو من ثمرہ جی اذا اثمر، دیکھو جب پک جائے پھر کھاؤ۔ ٹھیک، یہ اصول بتا دیا۔ محبت رکھنے والا باپ اپنے بچے کو جب کوئی چیز دیتا ہے جی تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ بیٹا کچا پھل کھاؤ، بلکہ کیا پکی ہوئی چیز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے نا حلال کھاؤ، تو اللہ صرف ہمیں حلال کا نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے، حلال طیب کھاؤ، جی ٹھیک ہے۔ حلال ہو اور عمدہ بھی ہو، حلال ہو اور عمدہ بھی ہو۔ اسی عمدہ ہونے کو، طیب ہونے کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کھولا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طیب ہونے کو کھولا ہے کہ دیکھو وہ اللہ جو تمہارے لیے معقولات کا انتظام اس اللہ نے کیا ہے، تمہارے رب نے کیا ہے، وہ صرف حلال کا نہیں کیا ہے، حلال کے لیے انتظام تو اللہ نے حیوان کے لیے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حلال کے لیے، حلال کا انتظام تو اللہ نے حیوان کے لیے، حضرت انسان کے لیے جو کیا ہے وہ اس کی شان کے مطابق کیا ہے، وہ حلال طیب۔ لہٰذا جب کھاؤ تو تب کھاؤ پھل کو کہ وہ تمہارے لیے مضر نہ بنے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور وہ کب ہے، اذا اسمرا، جب وہ پھل پک جائے، ٹھیک ہے، اور فصل تیار ہو جائے، اور فصل یہ بات تو ہو گئی۔ اب یہ کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اب یہ کہ اس کی تشریح میں جی یہ بہت اہم نقطہ ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بات کریں۔ جی وَآتُوا حَقَّهُ، جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جب ایک بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے، ٹھیک ہے، جب ایک حیوان ہے نا، جب کوئی چیز لیتا ہے، جب کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے حیوان، تو حیوان اپنے ساتھ اپنے بچوں کا بھی سوچتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بچے بھی، لیکن ایک انسان، ایک کامل انسان یعنی مسلمان کے پاس جب کوئی نعمت آتی ہے نا تو وہ خود کو اور اپنے گھر والوں تک اس کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس سے زیادہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا درس دیا، یہ جو پہلا درس ہے نا، یہ اخلاقی تعلیم ہے یا قانونی تعلیم ہے، یعنی جو پھل، جو پیداوار میرے پاس آئے یا جو پھل میرے پاس آئے، جو مجھے وصول ہو، اس میں کیا کروں، غریب کا حق ادا کروں، غریب کا حق ادا کروں، ٹھیک ہے، اپنے علاوہ، اپنے گھر والوں کے علاوہ کا حق ادا کروں۔ اب یہ جو حق کا ادا کرنا، اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یا قانونی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟ تو اس میں صاحب تحریر اور تنویر، صاحب تحریر و تنویر والے نے، اور اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے کھولا ہے۔ علی صاحب سورہ مزمل میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، حالانکہ سورہ مزمل مکی ہے، زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، عرض کر رہا ہوں، وہاں سے آ کے پھر عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ سورہ مزمل یقینی طور پر پوری صورت کیا ہے، مکی ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ سورہ بینہ مکی ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر، زکوٰۃ کا حکم پہلے آیا، زکوٰۃ کی تفصیلات مدینے میں آئی، دوسری ہجری میں، حکم پہلے آیا۔ یہ جو حکم پہلے آیا ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، لیکن جو زکوٰۃ دینا ہے تفصیلات کے ساتھ نہیں، کیونکہ پہلے آیا اخلاقی طور پر، اخلاقی ذمہ داری کے طور پر۔ مدینے میں زکوٰۃ کا حکم آیا قانونی ذمہ داری کے طور پر۔ قانون جب بنتا ہے انیق صاحب تو حدود اور پابندیوں کے ساتھ بنتا ہے، شرائط کے ساتھ بنتا ہے۔ اخلاقی طور پر جب بنتا ہے تو اس میں آپ کی آزادی اور آپ کی سہولت کے ساتھ بنتا ہے۔ لہٰذا آزادی، سہولت، جی، خواہش، کیا مرضی بھی شامل ہوتی ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں صدقہ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ آپ کی سہولت کی بنیاد پہ ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہو نا تو ذمہ داری کی بنیاد پہ وہ دینا ہی دینا ہے۔ عرض کروں تو اس میں جو پہلی سوال یہ ہے کہ مکی دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اب جو کٹائی ہو رہی ہے فصل کی یا پھل توڑے جا رہے ہیں، جب وہ پک جائیں تو جو اس پر میں غریب کا حق نکال رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں، وہ صدقے کے طور پر ہوگا یا زکوٰۃ کے طور پر ہوگا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو صدقے کے طور پر مان لیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ صدقے کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت پہلے سے چلی آ رہی ہے،
یہ عرب کا بھی دستور اور عرب سے پہلے جتنے اچھے لوگ گزرے ان کا بھی دستور. اصحاب الجنہ کا واقعہ بھی ہے سورہ نون والقلم میں, ٹھیک ہے, کٹائی کے وقت وہ بھی دیتے تھے, عرب حضرات بھی دیتے تھے, یہ ایک روایت چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کو, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی تعلیم کیا کہ یہ جو دے رہے ہیں تم مرضی کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, تم اپنی اخلاقی ذمہ داری کے طور پر اس صدقے کے دینے کا التزام کرو, صدقے کے دینے کا اہتمام کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فصل کاٹو یا کھجور توڑو تو رات کے وقت نہ توڑو, نہ کاٹو. وجہ اس کی کہ دن میں جب کٹائی ہوگی تو غریب آئیں گے, مساکین آئیں گے. اسی لیے اشارہ یوم حسادی کیا, لیل حسادی نہیں. اس نقطے کی طرف بھی علماء کرام گئے ہیں. یوم حسادی کہ کٹائی کے دن رات کو مت کاٹو. اصحاب الجنہ کے جو نوجوان تھے وہ کب کاٹ رہے تھے؟ رات کے وقت کاٹ رہے تھے تاکہ کوئی غریب نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت سے یہ بات فرما دی کہ دیکھو رات کو نہیں کاٹنا فصل. جی ارشاد. اچھا, حسادی کا لفظ ہے کہ جب کٹائی ہو, یعنی مجھے اگر کوئی پھل ملے, مجھے پیداوار ملے, ٹھیک ہے, میری محنت کھیتی سے ملے تو اس میں تو دینا ہی دینا ہے. لیکن انیک صاحب مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, ٹھیک ہے, میں نے بجائے زمین سے لینے کے وہ میں نے کسی ٹھیلے والے سے لیا, سبزی والے سے لیا, وہی چیز کسی دکاندار سے لی اور میں گھر پہ لے آیا. ٹھیک ہے. اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی تعلیم ہے کہ جو گھر تمہارے آئے, چاہے کھیت سے آئے یا سبزی فروش سے آئے یا ٹھیلے والے سے جو چیز آئے, اس میں بھی اپنے پڑوسی کا حق مت بھولو, انہیں بھی ادا کرو. یہ مت سوچو کہ یہ صرف میرے گھر پہ آیا. اب میرے گھر میں میرے علاوہ, میرے بچوں کے علاوہ چوکیدار بھی ہے, ڈرائیور بھی ہے, کام کرنے والے بھی ہیں, ٹھیک ہے. انہیں تو دے صرف آدھی روٹی, ایک روٹی اور کھانا, اور باقی جو پھل فروٹ اور عمدہ چیزیں وہ میں کھاؤں. اس آیت میں تعلیم یہ بھی ہے کہ جب کھاؤ تو کھانے کے ساتھ ان کا حق بھی مت بھولو, اس لیے کہ جو تمہارے ملازمین ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارے نوکر نہیں, تمہارے غلام نہیں, تمہارے بھائی ہیں. جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں یوم حسادی کٹائی کا بھی ہے اور بعد میں جو دوسری ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں کہ جب میں اس کو مراد صدقہ لوں. ٹھیک ہے. اگلی جو تفصیل ہے اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ زکوٰۃ بھی لی گئی. اب جو زکوٰۃ لی گئی ہے پھر اس کی دو تشریحات ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک حکم عمومی ہے, ایک عمومی ہے, اور ایک زکوٰۃ کا حکم تفصیلی ہے. زکوٰۃ کا حکم جیسے مکے میں عمومی طور پر آیا, تفصیلات بعد میں متعین ہوئی, اسی طرح یہ حکم بھی مکے میں آیا حکم کے طور پر, لیکن اس پر عمل چونکہ تفصیلات نہیں تھی تو عملی طور پر اس پر عمل تب ہوا مدینے میں. یعنی اس آیت میں جو عشر کا ذکر ہے نا, زمین کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عشر ہے. تو جو عشر ہے اس کا ذکر یہاں پہ ہے. تو جب عشر ہوگا تو یہاں پہ وجوبی بن جائے گا, اور جب صدقہ ہوگا تو استحبابی ہوگا. جی بالکل. یہ دونوں رائے میں نے سامنے رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو عشر ہے یہ زمین پر نہیں لیا جائے گا, پیداوار پر لیا جائے گا. یہی فرق خراج اور عشر میں. سبحان اللہ. خراج زمین پہ لیا جاتا ہے اور عشر پیداوار پر لیا جائے گا. اور اگر وہ بارش کے ذریعے وہ پیداوار ہوئی ہو تو اس میں 10%, اور اگر وہ چشمے کا پانی لیا گیا ہے, ٹیوب ویل سے لیا گیا ہے, کنویں سے لیا گیا ہے, تو اس کا عشر کا آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک بات یہاں پر مفتی صاحب نے تفصیلاً کلام فرمایا, لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس پر مزید گفتگو آپ فرمائیں. میں نے انٹرو میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ دین کا ایک مالیاتی نظام ہے, اس پر توجہ ذرا کم دی جاتی ہے عالم اسلام میں. زکوٰۃ, عشر کی بات مفتی صاحب نے فرمائی. ہمارے پاس من حیث الامہ پاکستان کی بات ہم کر لیتے ہیں, ٹیکس کلیکشن, ریونیو کو بڑھایا جائے, بڑھنا چاہیے, ریاست مضبوط ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم زکوٰۃ اور عشر کو بنیاد بنائیں تو کیا ہمارے جو معاشی دلدر ہیں یہ دور نہیں ہو سکیں گے؟ کیونکہ یہاں پر صرف کلو کی بات نہیں ہو رہی ہے, وَآتُوا حَقَّهُ کی بھی بات ہو رہی ہے. کھاؤ لیکن حق بھی ادا کرو اس کا. ارشاد. دیکھیں انیق بھائی, بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ دین ناقص تو نہیں تھا. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. تو جو دین کامل ہے
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری ضرورتیں جو معیشت سے اور معاش اور رزق سے متعلق ہیں ان کے بارے میں واضح اور تمام احکامات نہ دے دیے گئے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیکس کا ذکر تو آج کل چل رہا ہے نا، اس سے پہلے تو ایک زمانہ گزر چکا اس زمین پر کہ ٹیکس کا نام بھی کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا، اس دین میں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو بنیادی اصول عطا کیے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فیصلے کیے جاتے اور فیصلے کیے جائیں تو یقیناً وہ صورتحال قطعاً نہیں ہوگی کہ جس سے آج کل ہم دو چار ہیں، اور جس میں پیسہ بڑھنے کے باوجود اذیت میں، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ریونیو بھی بڑھ رہا ہے اور مصیبتیں اور عذاب بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو معیشت کا ہمیں جو نظام عطا کیا ہے، اس میں آج کی آیت کے حوالے سے دو تین باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے اور اس کو تازہ کر لینا چاہیے۔ میں نے اپنے پہلے گفتگو کے حصے میں جو تیسرا لفظ تھا ذکر کا، اس کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا۔ اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ جب ہم ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کو خود استعمال کرنے کے حوالے سے یا ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے، تو پھر یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے دو طریقوں سے آتے ہیں۔ ایک ذکر یہ کہ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو جس طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے استعمال کریں گے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جو قوانین اور ضابطے اللہ رب العزت نے بنا رکھے ہیں ان ضابطوں کی پابندی کی جائے گی تو تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر اس کی خوبیاں اور اس کی جو صفات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کے قوانین اور ضابطے بنائے جائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا اور اس کا ذکر ہی ہوگا۔ یہ تمام جو ذکر کی کیفیات ہیں وہ ہمارے طرز عمل سے اور ہماری ان کیفیات سے ظاہر ہوں گی۔ تیسری بات جو اس میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ نے اور مفتی صاحب نے اس کی طرف تفصیل سے ذکر کیا کہ قرآن مجید کے آیات کو سمجھنے کے طریقوں میں سے ایک متفق علیہ طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک حکم ایک موقع پر نازل ہوا اور دوسرا اس کا جز دوسرے موقع پر نازل ہوا، ہمارے پاس اس وقت جو قرآن ہے جب ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو دونوں موقع پر آنے والی آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک مکمل تصویر بنائی جائے گی، اور اس مکمل تصویر میں اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب ہمارے سامنے موجود رہیں گے اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور مفتی صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ جو اخلاقی تعلیم اس آیت میں صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، خرچ کرنے کی صورت میں دی جا رہی ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور وہ جو تفصیلات بعد میں مدینہ منورہ میں آئیں تو اس آیت کو پڑھتے وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب چونکہ وہ تفصیلات یہاں پر نہیں آئی ہیں تو اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہونا، چونکہ قرآن مکمل کا مکمل ہمارے پاس پہنچ چکا، اس لیے دونوں اجزاء اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں گے۔ اور بڑی اچھی مثال دی کہ جو میرے گھر میں فروٹ آیا، جو میرے گھر میں اناج آیا، جو میرے گھر میں اللہ کا رزق آیا، وہ تو میں نے کسی کھیت سے نہیں حاصل کیا، اور وہ اتنی بڑی مقدار میں بھی نہیں ہے کہ جس پر وہ عشر یا وہ زکوٰۃ کی مد اس پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہو۔ اس وجہ سے یہاں وہ اس کا حق ادا کرنا در حقیقت اس مسکین کا حق بھی اس میں شامل ہے، غریب کا حق بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق جو اس کی رضا کے لیے انسان استعمال کر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف بھی ایک حوالے سے جاتی ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ ان تمام ضرورت مندوں کے حوالے سے بھی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ دونوں حق ادا کرنے ہیں، اللہ کی رضا کا حق اور بندوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حق۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ نظام مملکت میں اگر انسان کی ول، انسان کی مرضی، اس کی خواہش شامل ہو جائے تو کیا اس کے نتائج بہتر ہوں گے، یا انسان مجبوری کے طور پر وہ عمل کر رہا ہو اس کے نتائج بہتر ہوں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس انسان ہمیشہ مجبوری کے عالم میں دیتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملک میں کہ جب ٹیکس لیا جائے اور اس ٹیکس کے بدلے میں وہ بنیادی سہولتیں فراہم نہ کی جائیں تو پھر ہر دوسرا فرد کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی آمدنی کو یا چھپاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے
یا اس کے اندر دیگر خیانتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن صدقے میں تو انسان ایسا نہیں کرتا, کیونکہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو خبر ہے کہ میں جس ذات کے لیے کر رہا ہوں وہ ذات دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسی بات کا میں چاہ رہا تھا کہ آپ جو یہاں لے کر آئے اس مقام پر, میں اسی کو آپ کو بڑھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو کہ دین کا ایک اخلاقی نظام ہے اور دین کا ایک قانونی نظام ہے. آپ یہ صدقے کی آپ نے بات کی کہ صدقہ ٹیکس تو میں بچا لیتا ہوں, ریٹرنز جعلی فائل کر دیے میں نے, خدا نہ خواستہ ٹیکس میرا بچ گیا, لیکن جب میں صدقہ کر رہا ہوں, خیرات کر رہا ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوں. میرا سوال آپ دونوں حضرات سے یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس جو ریاستیں ہیں وہ ریونیو کلیکشن کی بات کرتی ہیں, اس میں اضافے کی بات کرتی ہیں, کرنا چاہیے, ضروری ہے, لیکن زکوٰۃ اور عشر پر ان کی توجہ کم ہوتی ہے, ان ریٹرنز کی طرف زیادہ ہوتی ہے کہ سی وی ٹی بڑھا دیا جائے, گین ٹیکس بڑھا دیا جائے, ڈائریکٹ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز, اور اس میں بھی اس طرح کی کہ احمقانہ پن کہ دنیا بھر میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, انڈائریکٹ کم ہوتے ہیں. پاکستان میں 70% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز. عوام کو نچوڑ دو, ایک ٹوتھ پیسٹ میں لینے کے لیے جاؤں, ایک شخص, کوئی بھی شخص جائے وہ ٹیکس دے رہا ہے, ایک جوتا میں خریدنے جاؤں تو مجھے ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے جو ماہرین معاشیات ہیں اور جو ہمارے حکومتی زوما ہیں وہ زکوٰۃ, اس کی کلیکشن, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, سورہ حج کی آیت نمبر 41 بھی یہ بات کہہ رہی ہے, ایک زکوٰۃ کا نظام, ایک عشر کا نظام, اور عشر کے حوالے سے ہمارے ملک میں کوئی ایسا لائق تحسین کام نہیں ہوا. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ انیق بھائی میں بالکل 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس میں ایک جملے کا اضافہ, صرف اضافہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام فقہا نے فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی, جب بھی ٹیکس کا ذکر ہوا تو یہ کہا کہ ہاں اگر کسی ملک میں ضرورت سمجھی جائے تو ٹیکس لگایا جا سکتا ہے, لیکن زکوٰۃ تو فرض ہے. عجیب بات ہے کہ فرض اور واجب کو نظر انداز کیا گیا, اور جو چیز اجازت کے طور پر آئی اسی کو فرض بنا دیا گیا. تو یہ تو بالکل الٹ جو ہے وہ ہم نے سائیکل چلایا ہے, جس کے نتائج بھی نکل رہے ہیں. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایک انسان ایک دفعہ ٹیکس ادا نہیں کر رہا, بلکہ میں ایک ملازم ہونے کے نقطہ نظر سے یونیورسٹی میں جو تنخواہ لیتا ہوں پہلے اس پر ٹیکس ادا کرتا ہوں, اور پھر وہ ٹیکس مسلسل ادا کرتا ہی چلا جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ دکھ صرف آپ ہی کا نہیں ہے, سبھی کا ہے. اس دکھ میں بہت سے لوگ شریک ہیں, ہم بھی شریک ہیں آپ کے ساتھ, ہم سب شریک ہیں. اس لیے کہ وہ ٹیکس ایک بار نہیں بلکہ مسلسل قدم قدم پر بار بار دینے کا جو عمل ہے, در حقیقت یہ اس کو خراب کر دیتا ہے. اور اس سے بھی بڑا جو ہے وہ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیکس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کلیکشن کب کی جائے, کیوں کی جائے. بتایا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی. جب وہ سہولتیں بھی مسلسل ختم ہوتی چلی جائیں تو پھر دینے والے یقیناً وہ تمام رویے اختیار کرتے ہیں جن کے ہم اور آپ سب گواہ ہیں. جی, اور ٹیکس دیتے وقت میرا اور آپ کا, مفتی صاحب تو ٹیکس میرا خیال ہے نہیں دیتے. اچھا دیتے ہیں آپ؟ اچھا آپ وہ بھی فرماتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں, تو اس غم میں وہ بھی شریک ہیں. تو ٹیکس دیتے وقت میرا دل کبھی کبھی جل بھی سکتا ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں, لیکن جب میں زکوٰۃ اور عشر دیتا ہوں تو میری روحانی ترقی ہوتی ہے, میں خوشنودی رب کا طلبگار ہوتا ہوں. تو اسی نظام کو آگے بڑھانا چاہیے ہر پیداوار پر اور ہر آمدنی پر. اور پیداوار آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میرے گھر میں اگر زمین سے چیزیں نہیں آئیں, اگر میرے گھر میں اناج رکھا ہوا ہے بہت زیادہ آ گیا ہے, تو مجھے اس کا حق نکالنا ہے اللہ کے لیے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جو پیداوار ہے نا وہ کم سے کم پیداوار پہ بھی عشر ہے, اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. جی ہاں, لیکن باقی جو تینوں فقہا ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم مجھے جو وصول ہو وہ اگر 1 کلو اناج ہوگا, 1 کلو فروٹ ہوگا, جی ہاں 1 کلو سبزی ہوگی, تو اس میں بھی میں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھوں, چاہے ہدیہ کی صورت میں ہو, چاہے
صدقہ خیرات. لیکن دیگر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 30 من. جی ابھی اس بحث پہ ہم ایک اخلاقی گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں. اگلی بات جو آپ نے فرمائی زکوٰۃ اور عشر کی، اس میں آپ کی اجازت ہو تو میں چند باتیں عرض کروں. آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کی طرف توجہ دلائی. دیکھیں زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اسلامی ریاست کے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اور ٹیکس انتظامی ضرورت ہے. ایک ہے شرعی فرض اور ایک ہے انتظامی ضرورت. انتظامی ضرورت کی بنیاد پہ انیق صاحب جب ٹیکس لگایا جاتا ہے تو ٹیکس کی ایک حیثیت جو ہے وہ فرض کی بھی ہوتی ہے. یہ ٹیکس وہ ہے کہ جو معاوضے کی صورت میں ہم حکومت کو دیتے ہیں، اس کا دینا تو فرض ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کی بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، بل دینا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے. پانی استعمال کرتے ہیں، دینا فرض ہے. اسی طرح روڈ استعمال کرتے ہیں، دینا فرض ہے. کچھ وہ ہوتی ہیں جو ضرورت کی بنیاد پر کہ واقعتاً ضرورت ہے اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرنا ہے. اس کے لیے علماء کرام نے خاص طور پر شرائط مقرر کی ہیں. ان شرائط کو نظر انداز اگر کیا جائے گا تو وہ ٹیکس نہیں ہوگا بلکہ جبری بھتہ ہوگا. ٹھیک ہے، جبری بھتہ ہوگا. اب یہ تو باقی تفصیلات ہیں، اس میں ہم کسی وقت اس پہ تفصیلات میں جائیں گے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو کمپین اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے جو کمپین چلائی جاتی ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیکس چور. ٹیکس چور کہا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ آپ کو پتا ہے زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ ہر مالدار، ہر غریب آدمی کا مقروض ہے. میں مقروض ہوں. بالکل میں مقروض ہوں ہر غریب کا. میں مقروض ہوں. تو جو مقروض ہوتا ہے اور وہ قرض نہ دے تو غاصب ہو گیا نا. تو آپ زکوٰۃ کے لیے اگر آج سے ہم یہ اصطلاح مقرر کریں زکوٰۃ چور، میڈیا سے یہ کمپین چلے، بالکل ٹیکس چور تو ہیں اور ٹیکس چوروں کو پکڑا جا رہا ہے. کے لیے کتنی وعیدیں ہیں. اللہ اکبر. خاص طور پر جو وعید ہے جو بار بار حدیث میں، وہ اللہ تعالیٰ ایک اجدہا کو مقرر کریں گے. وہ ایک اجدہا بن کے خاص طور پر یہ جو عذاب ہوگا آخرت میں یہ دیا جائے گا. تو میرے جو عرض کرنے کا مقصود ہے وہ یہ کہ لیکن اس کے باوجود کمپین کیوں نہیں چلائی جاتی؟ توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ آئے گی تو زکوٰۃ خرچ کس پہ ہوگی؟ غریبوں پہ ہوگی. ریاست کے حکمرانوں پہ تو نہیں ہوگی. ٹیکس جا رہا ہے وہاں ان کی جیبوں میں، زکوٰۃ آئے گی تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آج ہمارے ملکوں میں کلیکشن ہوتی ہے وہ بھی عوام ہی پہ خرچ ہوتی ہے. عوام ہی پہ خرچ ہوتی ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک جو مصرف ہے وہ حکمرانوں کی عیاشی بھی ہے. مصرف وہی ہونا چاہیے، غریب کا مفاد ہونا چاہیے، ملک کا مفاد. میں عرض کر رہا ہوں یہ جو سہولتیں ہمیں جو ملنی چاہیے وہ سہولتیں نہیں مل رہی. زکوٰۃ سے اس سے کہیں زیادہ سہولتیں، کیونکہ اس میں غربت کو ہٹ کیا جاتا ہے. غربت کو دیکھیں، آپ ٹیکس سے روڈ بنا سکتے ہیں، ٹیکس سے یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے جو بنیادی ضرورت ہے نا، حکومت کی ریاست کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ غربت کو ختم کرنا. اور زکوٰۃ دینے والا ہاتھ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے، یہ جو غربت کو ختم کرنا یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور غربت ختم کس سے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ سے ختم ہوتی ہے. اور یہ کام عشر سے ختم ہوتی ہے. اور یہ کام حکومتی سطح پر، اجتماعی سطح پر، حکومت کی سطح پر اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زکوٰۃ اور عشر کے تعلق سے حکومت کو ایک باقاعدہ پلان بنانا ہے کلیکشن کے لیے، اور اس پر پھر جو غربت کا خاتمہ. اور اس کے لیے جب انیق صاحب میں ایک بات اور کروں، پلان تو بن چکا، کئی دفعہ بن چکا، لیکن اس کا پھر جو انجام ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. وہ بھی آپ کے سامنے. بالکل. اور آج بھی زکوٰۃ تو کلیکشن ہوتی ہے یکم رمضان کو، لیکن وہ کہاں خرچ ہوتی ہے؟ بات تو شاید یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یعنی اس میں اعتماد کا خسارہ ہے. حکومت کو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ وہ 29 شعبان کو وہ زکوٰۃ نکلوا لیتے ہیں، پے آرڈرز بنوا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ نکل جائے، اس میں سے بینک سے اماؤنٹ نکل جائے، اس کے بعد ہم ڈال دیں گے تاکہ زکوٰۃ نہ کٹے. تو ایک تو یہ کہ اعتماد کی فضا قائم ہو، ایک بات ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ زکوٰۃ کلیکشن کا بنیادی مقصد یہ کہ غربت کا خاتمہ ہو. زکوٰۃ لینے والے ہاتھ، زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کب بنتے ہیں؟ یہ چاہیے حکومت وقت کو، خواہ وہ کوئی سی بھی ہو، غربت کا خاتمہ کیا جائے. ہمارے پاس دیکھیے کہ جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں اس میں غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس جاہلوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ 1-2% بڑھ جاتا ہے ہر سال. کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ سوچنا کیا، عمل کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب میں بڑا ممنون. ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات وقت یہاں مکمل ہوا آج کے پروگرام کا.
کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورہ ہمزہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حج کے دوران وقوف عرفہ کس مقام پر کیا جاتا ہے؟ منی میں، یا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں، یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. سرکار والا قرآن اندازی کے ذریعے ایک پرچی آپ نکالیں گے، ایک قرآن نکالیں گے، اور آپ بآواز بلند اعلان فرمائیے کہ آج کے خوش نصیب کون ہیں؟ محمد یاسین غوری، لاہور صاحب. محمد یاسین غوری صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا، آپ اور ہم جانتے ہیں، روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے. دنیا کا مال جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی اور حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.